السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور میں ہوں سید، اور میں فائنینشیل مارکیٹ میں تقریباً 2004 سے کام کر رہا ہوں۔ اس چینل کا مقصد لوگوں میں فائنینشیل مارکیٹ کی تعلیم دینا ہے، اور یہ بہت مشکل ترین مارکیٹ ہے، لیکن تب تک جب تک آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، یا سادہ الفاظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ کوئی بھی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہ انسان کے لیے مشکل کیا، اس کو ناممکن اگر آپ کہہ دیں تو وہ زیادہ اچھا لفظ رہے گا۔ میں یہاں پہ آپ کو سکھاؤں گا کہ مارکیٹ میں سکلز کے ساتھ ٹریڈ کیسے کرتے ہیں، لیکن ٹریڈ کرنے سے پہلے ہمیں مارکیٹ کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، اور اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ آخر یہ فائنینشیل مارکیٹ کیا بلا ہے۔ اس چینل کا مقصد لوگوں میں تعلیم دینا ہے۔ یہاں آپ سے کوئی بھی فیس نہیں لی جائے گی، اور نہ ہی ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ چینل کو جناب لائک کریں، آپ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ یہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد تعلیم ہے، تعلیم، ایجوکیشن، اور فائنینشیل مارکیٹ کی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو جہاں فائنینشیل مارکیٹ کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ مشکل ترین مارکیٹ ہے، اور آپ لوگ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ پیسہ گنواتے ہیں، اور وہ پیسہ کیوں گنواتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا نہیں وجہ، اور وہ کون ایسے لوگ ہیں جن کے سر پہ سینگ ہیں جو پیسے کما جاتے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا، وداؤٹ ریزن تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اس مارکیٹ میں بہت سے لوگوں نے پیسہ لوز کیا، بہت سے لوگوں نے پیسہ بنایا، لیکن وہ بہت سے لوگ جنہوں نے پیسہ بنایا وہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں میں سے نہیں نکلے، اور ہم لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس کی نہ تعلیم لی، نہ اس کو سیکھا، نہ اس کو سمجھا، اور بس کود پڑے میدان میں۔ تو دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو، اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، کہ آپ دنیا کے کسی بھی میدان میں چلے جائیں، دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ سوائے ذلت اور رسوائی کا آپ کا مقدر بن جائے گی، اس کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات میں اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو کام آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی پروڈکٹ آپ بائی یا سیل کرتے ہیں، کہیں پہ بھی کرتے ہیں، کیسے بھی کرتے ہیں، تو بھائی وہ کسی وجہ سے کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے، وہ وجہ ہی آپ کو نہیں پتہ، وہ جو کسی وجہ ہے، وہ کسی وجہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو فائنینشیل مارکیٹ میں آپ کو دو طرح کی چیزیں کامن نظر آئیں گی، ایک فنڈامنٹل اور ایک ٹیکنیکل۔ ٹیکنیکل انالیسس کے لیے میں نے یہ ایک چارٹ کھولا ہوا ہے گولڈ کا، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں بتاتا چلوں، آلریڈی میں اس کے اوپر انالیسس کر چکا ہوا ہوں، اور ان تمام ٹیکنیکل انالیسس کی بنیاد پر میں آج یہ مطلب پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ گولڈ آنے والے دنوں میں کافی اوپر جا سکتا ہے، اور جانے کا اس کا یہ جو ٹرینڈ ہے اور جو چیزیں ہیں وہ میں اپنے انالیسس میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اب ویڈیو بنا رہا ہوں جو سمجھانے کے لیے۔ اس ساری تہمید سے آگے جا کے آپ لوگوں کو ہوپ فلی بہت زیادہ مدد ملے گی، مجھے جو لگتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہ جو لکیریں کھینچ رہا ہوں یہ کسی وجہ سے کھینچ رہا ہوں۔ یہ جو وجہ تھی، جو پہلے میں نے کسی وجہ کا ذکر کیا تھا، یہ ان میں سے ایک وجہ ہے جو کہ ٹیکنیکل انالیسس کا جس کو نام دیا جاتا ہے۔ اور ٹیکنیکل انالیسس ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس میں بہت سارے انالیسس مل کے ایک ریزن بنتی ہے، تو پھر انسان بائی یا سیل کرتا ہے۔ تو ابھی ہم اسی ریزن کو تلاش کر رہے ہیں، جو یہ جو آپ کے سامنے میں لکیریں کھینچ رہا ہوں، یہ جو ٹرینڈ ایک بنا رہا ہوں، اور یہ ٹرینڈ اسی وجہ سے بنا رہا ہوں کہ ہمیں مارکیٹ کا ظاہر ہے ٹرینڈ پتہ چلے کہ مارکیٹ کس طرف کو جا رہی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا سا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اپ ورڈ ہے۔ اور یہ اورلی کینڈلز کے اندر میں نے اس وقت چارٹ کھولا ہوا ہے، اور میں ایک چینل ڈرا کر رہا ہوں، بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کو پھر دوسری کینڈلز میں بھی، یعنی کہ دوسرے ٹائم فریم میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی طرح ہم ٹیکنیکل انالیسس کر پاتے ہیں۔ یہ میں ابھی تیسری لائن ڈرا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں پھر شاید چوتھی لائن بھی ڈرا کروں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور جو نیو کمرز ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو لائنز ہیں ان کو بیسکلی ٹرینڈ لائن بولتے ہیں، ٹرینڈ لائن۔ اور ابھی یہ میں ایک چینل ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اصل میں، اور ایک چھوٹے ٹائم فریم میں، یعنی کہ 4 آور 1 آور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، 1 آور سے نیچے نیچے کہہ سکتے ہیں۔ اور جو بالکل نیو کمرز ہیں ان کو تو ابھی ظاہر ہے اس کی ABC سیکھنی پڑے گی، جیسے کہ کینڈل سٹک کیا ہوتی ہیں، لائن چارٹ کیا ہوتا ہے، اور بار چارٹ کیا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ لائن چارٹ میں نے ابھی دبایا ہے، اب یہ
لائن چارٹ اب یہ اب مطلب سینیریو تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں چارٹ کی شکل چینج ہو گئی تھوڑی سی, اور آپ یہ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے, اور مطلب جہاں سے یہ ایک دم تھوڑا نیچے سے پھر مارکیٹ اوپر گئی ہوئی ہے, یہ ایریا کیا ہے, یہ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. خاص کر یہ ایریا ان لوگوں کے لیے ہے جو مارکیٹ میں اکثر اوقات ان کا سٹاپ ہٹ ہو جاتا ہے, اور یہ وہ لوگ یہاں پہ جنہوں نے بائی کیا ہے, یہ والا جو ایریا ہے, یہ جو ایریا نا, اس ایریے پہ جنہوں نے بائی کیا وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جن کے سینگ ہیں جنہوں نے اصل میں پیسہ بنایا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی, تو اس کو میں بھی اور ایکسپلین کرتا ہوں بعد میں. خیر, بتانے کا مطلب ہے کہ اس چینل کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جس نے تھوڑا سا بھی اوپر بائی کیا ہوگا تو اس کا تو سٹاپ مسٹ, یہاں پہ سٹاپ لاس ہٹ ہوا ہوگا, مسٹ ہے یہ بات تو مسٹ ہو گئی نا. تو یہاں پہ اصل میں دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جائے, اگر آپ پریویس ہسٹری دیکھیں گے, یہ وہ لیول ہے جہاں سے اکثر اوقات مارکیٹ باؤنس بیک ہو جاتی ہے. یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر جا کے دوبارہ پھر ڈراپ دیتی ہے اور پھر یہیں سے بائی ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کینڈل سٹک میں کچھ اور تھوڑا سا نیچے تک ڈپ ہے, اور جو لائن چارٹ ہے یہاں پہ تھوڑی سی یعنی کہ ایگزیکٹ یعنی کہ وہ جگہ ہٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. اور یہاں پہ ایک اور بات غور طلب ہے جو کہ آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں, کہ مارکیٹ اس وقت جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ بھی لیول بہت سٹرونگ ایک لیول ہے. جس طرح نیچے ایک لیول تھا 1790 اور 92 کا, اس ایریے کے اندر خوبی یہ تھی کہ وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, اور اس ایریے کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ جو سپلائی ہے وہ بہت زیادہ ہے. مگر سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس کو آپ لائک وہ نام دیں کہ یہاں سے ایگزیکٹ صرف سیل ہی ہوگا. ہاں, ایک دو بار یہاں سے ضرور سیل ہوگا, لیکن یہی ایریا کیونکہ یہ بہت عرصے سے ہولڈ ہو رہا ہے, اور اگر یہ ٹوٹا تو میرے انالیسس تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کم از کم 1900 1950 کے قریب جائے گا. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں 1900 1950 والی, یہ لانگ ٹرم کے لیے ہے, یہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے. اور لانگ ٹرم میں اب یہ 1900 1950 پہ آج جاتی ہے یا کل جاتی ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو چارٹ جو میں نے ڈرا کیا, پہلے بھی میں اس کے اوپر انالیسس کرتا رہا ہوں. اور اگر کسی کو یہ لے آؤٹ اگر نہیں پسند آ رہا تو اس کو سیٹنگ میں جا کے چارٹ کی آپ چینج کر سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے من پسند کلر اسکیم یا جو بھی آپ نے چوز کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو کافی چیزیں اس کی ایکسپلور خود سے کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا سافٹ ویئر کے بارے میں. جیسے بار چارٹ کیا ہوتا ہے, لائک بارز کیا ہوتی ہیں, یہ دیکھیں نا, یہ بار کیا ہوتی ہے. ایون میں نے ایسے شہزادے دیکھے ہیں جن کو بار کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بار, یہ ایک لکیر کیا ہے, اور بس وہ مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہیں, ان کو ایون واقعی نہیں پتہ کہ یہ بار کیا ہوتی ہے. بڑے لوگ دیکھے ہیں میں نے. خیر, میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بار میں ایک سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ جو چھوٹی سی ایک ڈنڈی سی نکلی ہوتی ہے, یہ اوپننگ پرائز ہوتی ہے اسپیسیفکلی اس بار کی, اور جہاں تک یہ بار اوپر گئی ہوتی ہے وہ اس کا ہائی ہوتا ہے, اور جہاں تک نیچے گئی ہوتی ہے وہ اس کا لو ہوتا ہے, اور جہاں پہ یہ رائٹ اس کی چھوٹی سی ڈنڈی ہے وہاں پہ یہ بار کلوز ہوئی ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں اوپن ہائی لو کلوز. یہ بھی ایک ٹرم ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی رسمی طریقے سے تو میں سکھا نہیں رہا آپ کو, تو اس لیے ذرا پلیز اس پہ بھی آپ نے صبر رکھنا ہے. جی, اب ہم آتے ہیں, یہ ایک میں انڈیکیٹر لگانے لگا ہوں, یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو بھی. یہ ریلیٹڈ ٹو والیوم ہے بیسیکلی, اور اس سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے, تعین ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس جگہ پہ کتنا والیوم رہا, یعنی کہ پرائس آف کنٹرول بتاتا ہے یہ, یعنی کہ مارکیٹ کا جہاں جہاں جو والیوم رہا یہ وہ بتاتا ہے. والیوم آپ کے نیچے بھی آ رہا ہے اس کے چارٹ کے, جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, لیکن یہ ایک اور طرح سے ہے. اس کی ذرا پرائس کا جو ایکشن ہے ذرا وہ اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اور یہ بھی ساتھ لگانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ کافی جگہوں سے آپ کو کنفرمیشنز لینی پڑتی ہیں, کافی چیزوں کی کنفرمیشنز کے بعد جا کے آپ کو ٹریڈ لینی پڑتی ہے. اور یوں منہ اٹھا کے اگر آپ ٹریڈ لے لیں گے, منہ اٹھا کے جناب اپنے بائی کیا ہے, سیل کیا, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں ابھی فنڈامنٹل کیا ہے, مارکیٹ میں کیوں بائی ہو رہا ہے, مارکیٹ میں کیوں سیلنگ آ رہی ہے, ان باتوں کا کل ملا کے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے نا. ابھی میں اس کو آپ کو فردر ایکسپینڈ کر کے بھی بتاتا ہوں. یہ جو والیوم کا انڈیکیٹر ہے کہ یہ والی پرائس, یہ والی جگہ میں نے آپ کو کیوں کہا کہ اسی طرح کی ہے جیسے 1790 اور 92 والا ایریا تھا,
ابھی میں اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مطلب آپ کو خود ہی اس میں یہ نظر آ جائے گا کہ اس کی پرائس آف کنٹرول کہاں پہ ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی، یہ اس کی پرائس آف کنٹرول ہے. لیکن آپ لوگوں سے میری بار بار ایک گزارش ہے کہ پلیز پلیز اپنا ہوم ورک کیے بغیر آپ مارکیٹ میں نہ آئیں، اور اگر آپ ہوم ورک نہیں کریں گے تو پھر ناکامی ہی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیں میں اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں اس کی پرائس آف کنٹرول، وہ جو ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ ڈاٹڈ والی، یہ پرائس آف کنٹرول چینج نہیں ہوئی. یعنی کہ یہ نیلا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک والیوم، یہ بتا رہا ہے کہ کہاں پہ میں زیادہ ہوں، یعنی کہ جہاں پہ اس کی تعداد زیادہ ہے. اب میں اس کو اور ایکسپینڈ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ مزید ایکسپینڈ کرنے کے باوجود اس کی پرائس آف کنٹرول وہی ہے، وہ جو بھی اوپر یہ والی پرائس آف کنٹرول، ٹھیک ہے 27. تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ 1827 سے میں نے کیوں گمان کر لیا کہ یہ 1900 1950 پہ چلا جائے گا. اس کے پیچھے ہوم ورک ہے اور بہت سے انالیسز ہیں، اور باقی دیکھتے ہیں کیا ہوگا مارکیٹ میں. تو یہ ابھی ایجوکیشنل بات تھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس لیے اس کا ٹائم اور تاریخ وغیرہ نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ مارکیٹ کہاں جاتی ہے بعد میں اور کہاں سے ڈراپ دیتی ہے، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن یہ سارا جو آپ لوگوں کو میرے بتانے کا مطلب ہے، یہ ساری جو ویڈیو بنانے کا مطلب تھا، اس کا مطلب قطعاً ابھی ٹریڈ میں انٹری نہیں ہے. ویسے بھی یہ جب میں اپلوڈ کروں گا تب تک تو مارکیٹ موو ہو چکی ہوگی، مجھے بھی ظاہر ہے دیر لگے گی اس کو اپلوڈ کرنے میں. آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جب بھی ٹریڈ کریں تو کائنڈلی اپنا ہوم ورک پورا کر کے کیجیے گا. اور یہ جو ابھی ہم نے ایک ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے لیے بھی ذرا دعا کریں کہ یہ ایک آگے میں اس کو بناتا رہوں آپ لوگوں کے لیے. اور ابھی یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف ایک جسٹ ایک آپ لوگوں کو آئیڈیا کے لیے ایک ابھی ہم نے لانچ اس کو کر رہے ہیں ایک اس پلیٹ فارم کو، کہ ایجوکیشن جو ہے یہ والی فائنینشیل مارکیٹ کی، یہ فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو مل سکے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.